تھوڑی کر لیتے ہیں۔ مسلمان ہونا یہ فضیلت ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محرم کا چاند طلوع ہوتے ہی بعض ناسبی الذہن لوگوں کو یزید کے فضائل یاد آ جاتے ہیں، اس کے محامد اور محاسن کے قصص یاد آ جاتے ہیں، پھر وہ عوام میں جوش و جذبہ کے ساتھ اور ولولہ انگیز تقریروں کے ساتھ اور اپنے شعلہ بیان خطاب کے ساتھ یزید کے کردار پر، محامد پر، محاسن پر، فضائل پر، کمالات پر لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یزید رضی اللہ ہے، وہ رحمت اللہ ہے اور اس کی بڑی شانیں ہیں، اور سب سے بڑی شان کیا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی آپ اس بندے کا دفاع کر رہے ہیں جس کا براہ راست کردار امام علی مقام کی شہادت میں ہے، اس بندے کا دفاع کر رہے ہیں جس نے دین کا نقشہ بگاڑ دیا ہے، اس بندے کا دفاع کر رہے ہیں جس نے دین میں خرافات کو داخل کیا ہے، اس بندے کا دفاع کر رہے ہیں جس نے بیت اللہ پر حملہ کروایا ہے، اس بندے کا دفاع کر رہے ہیں جس نے مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا ہے۔ آپ اس بندے کی عظمت و شان بیان کر رہے ہیں جس نے حرم ثانی نبی رحمت کے مبارک شہر مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے عورتوں کے ساتھ ظلم کیا، ستم کیا، حرمتوں کو پامال کیا، اور مدینہ منورہ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے کریم آقا کے اس شہر کا امن اور امان تباہ کیا۔ آپ کو محرم میں اس بندے کے قصیدے یاد آ جاتے ہیں کہ جس کی شخصیت اسلام میں مشکوک ہے، جس کا کردار اسلام میں مشکوک ہے، اور جس کا نام ایک گالی ہے۔ آپ پر حد درجہ افسوس ہوتا ہے کہ اس ماہ مقدس میں آپ اہل بیت اطہار کے مناقب بیان کریں، فضائل بیان کریں، کمالات بیان کریں، ان کے شمائل اور خصائل کا تذکرہ کریں۔ آپ حسین ابن علی کی رسول کریم سے نسبت کی بات کریں، حسین کی لازوال قربانیوں کی بات کریں، حسین کی عظمت و شان کا تذکرہ کریں۔ نہیں، آپ کے پیٹ میں تو ایسا بخار اٹھتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یزید کے لیے عزت و شان کا یہ مرحلہ کافی ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ حد درجہ افسوس ہوتا ہے کہ محرم میں آپ مناقب اہل بیت بیان کرنے کے بجائے، شان عظمت اہل بیت بیان کرنے کے بجائے، رسول کریم کی مبارک اولاد کے مناقب بیان کرنے کے بجائے آپ اس یزید لعین کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا نام لینے سے انسان کا وقار گر جاتا ہے، اس کا کردار گر جاتا ہے، اس کی شخصیت کا مزاج برائی کے ساتھ تعمیر ہونے لگ جاتا ہے۔ یزید وہ بدبخت ہے کہ جو بخت والا اس کے ساتھ جڑتا ہے وہ بھی بدبخت ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ناپاک ہے، کوئی پاک اس کے ساتھ جڑتا ہے وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا لعین ہے جو صاحب ایمان کو لعنتی بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ اپنی نسبتیں قائم کرنے کے بجائے، محبتیں استوار کرنے کے بجائے، تعلقات بڑھانے کے بجائے رسول کریم کی اولاد کی طرف آئیں۔ اگر آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ اہل اطہار کی لازوال قربانیوں کا ذکر کریں، ان کے مناقب کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کا نور پیدا کریں، اگر آپ کا دل نہیں چاہتا تو آپ اپنی زبانوں کو بند رکھیں۔ کیا ضرورت ہے کہ اس خبیث اور لعین شخص کا نام اپنی زبان سے لے کر عام مسلمانوں کے ذہن میں ابہام اور تشویش پیدا کرتے ہیں؟ سادہ سا جواب ہے، اس یزید کے ساتھ نہیں، حسین کے ساتھ خود کو جوڑیں، خود بھی حسین کے ذریعے اپنی طبیعت اور تنیت کو اعلیٰ مزاج بخشیں۔